یہ تمام مشکلات جو آج کل اس دنیا میں ہیں اور جس بحرانی حالت سے ہم اس دنیا میں گزر رہے ہیں، اب تو بہت حد تک ریلیکس ہو گئے. وَإِلَّا جنگ وہاں ہو رہی تھی، ہمیں لگتا تھا کہ یہاں جنگ ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے بھائیوں پہ مسلمانوں کو علی ولی اللہ کہنے والے، اس لیے وہ بم ہمیں لگتا تھا ہمارے اوپر گر رہا. خدا نے مدد فرمائی الحمدللہ. لیکن اس بحرانی کیفیت میں مومن کو کیسے ہونا چاہیے، اور یہ مشکل اس لیے بھی ہے اور آسان اس لیے بھی ہے کہ آج کل کی جو نسل ہے، جنزیز ہیں، ان سے زیادہ سہولتیں کسی کو حاصل نہیں. آپ جو جوان ہیں، آپ لوگوں کو جو سہولتیں حاصل، آپ تو ابھی چھوٹے ہیں، آپ کو سہولتوں کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک، ہمارے دور میں ان کا تصور نہیں تھا. گزشتہ ادوار تو رہنے دیجیے، آج جو کچھ آپ کو میسر ہے. ہم جب آپ کی عمر میں تھے تو ایئر کنڈیشن کا ایسا تصور نہیں تھا کہ ابھی آپ مسجد میں ایئر کنڈیشن ہال میں بیٹھے ہوئے. ہمارے زمانے میں ایسا کوئی تصور کسی امام بارگاہ میں نہیں تھا، ہمارے بیڈ روم میں بھی نہیں تھا. یہ کنیکٹیویٹی جو آپ کو حاصل ہے، اس کا تصور بھی نہیں تھا. جو علم آپ کو چاہیے، آپ پہلے گوگل سے لیتے تھے، اب اے آئی سے لینا شروع کر دیا. یہ ساری انفارمیشن آپ کو حاصل ہے. تمام تر سہولتیں جس نسل کو حاصل ہے، وہ نسل سب سے زیادہ پریشان ہے، وہ نسل سب سے زیادہ بے سکون ہے. خیر، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب مل جائے تو سکون ملتا ہے. تو اس نسل کو جسے یہ سب کچھ مل گیا، وہ سب سے زیادہ بے سکون کیوں ہے؟ مانتے ہیں جی؟ آپ خود تو نہیں ہیں، آپ کے باقی لوگ ہیں. اگر آپ میں سکون ہے تو یہاں آنے کی وجہ سے، باقی بہت بے سکونی ہے. سوسائڈ ریٹ اتنا کبھی بھی نہیں تھا، اینزائٹی اتنی کبھی بھی نہیں تھی. جتنی دوائیاں بک رہی ہیں ڈپریشن کی اور سٹریس کی، اتنی دوائیاں کبھی کسی چیز کی نہیں بکی ہیں. اتنی پریشانی میں اسپرچولیٹی کے نام پر ہندوؤں سے جو ٹوٹکے لے رہے ہیں، اور وہ ہندو اپنے چینل سے اربوں روپیہ کما رہے ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں. تو یہ کیا، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا جو ہم سوچ رہے تھے کہ ہم یہاں پہنچیں گے، ابھی بھی ہم میں سے تقریباً ہر کسی کا یہی ہے. ابھی آپ پوچھیں آپ کا گول کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کیا پانے چاہتے ہیں، آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ کہیں گے جس پڑھائی میں فیوچر اچھا ہے. فیوچر اچھا کا کیا مطلب ہے؟ جس پڑھائی میں نوکری اچھی ہے، تنخواہ اچھی ہے، نوکری جلدی لگ جاتی ہے. میں وہ پڑھنا چاہتا، میں وہ کرنا چاہتا ہوں جس سے پیسے زیادہ. ابھی تو بہت سی فیلڈ آ گئی ہے. جب ہم بچے ہوتے تھے، ہم یا ڈاکٹر بننا چاہتے تھے یا انجینئر. ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے تھے؟ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے. ہم جو بنے تو ہم نے کتنی خدمت کی. ہوں گے بہت سے ڈاکٹر یہاں ہیں، یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں کتنی خدمت کر رہے ہیں دکھی انسانیت سے. معلوم ہے کہ ہم نے کس لیے، اور اس میں بھی ہم نے کون سا سرجن بننا ہے جس کے آپریشن کی فیس زیادہ ہوتی ہے وہی بننا ہے. وہ تو ایڈمیشن نہ ملے دوسری جگہ جانا پڑے وہ الگ مسئلہ ہے. تو یہ ساری زندگی جس مقصد کے حصول کے لیے لگاتے ہیں، جب وہ مقصد مل گیا تو لگتا یہ تھا کہ یہ مل جائے گا تو سکون مل جائے گا. وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا یہاں تو سکون نہیں. پھر کس چیز کے پیچھے جا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بیڑ چال ہے، پتہ چل گیا ہے کہ اس کے بعد سکون نہیں ہے، لیکن سب نے جانا اسی جگہ ہے جہاں پر سکون نہیں. ایک واقعہ ہے بچوں کے لیے، آپ کے لیے. امیر المومنین تشریف فرما، امام بھی ساتھ بیٹھے ہیں. ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا. امام نے امام حسن مجتبیٰ سے فرمایا گھر جاؤ، گھر میں 6 درہم پڑے ہیں، 1 درہم اٹھا لو. امام گئے اور واپس آ کے پیغام آیا کہ وہ 6 درہم آٹا خریدنے کے لیے ہیں. گھر میں آٹا نہیں ہے، جیسے آپ بجٹنگ کرتے ہیں، وہ آٹے کا بجٹ، اس لیے گھر میں اور کوئی چیز نہیں. اچھا، آپ کو کوئی ایسا جواب آئے کہ آپ گھر میں بیگم سے کہیں پیسے دے دو، وہ کہیں یہ تو بچے کے اسکول کی فیس ہے، تو آپ کیا کریں؟ جی پہلے میں سنا چکا ہوں شاید گزشتہ سالوں میں
مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ صدقہ دینا تو بہت اچھا ہے لیکن شیطان روکتا ہے. کہا مجھے کہاں شیطان روکے گا. گھر گیا, میں ابھی صدقہ دیتا ہوں, بکری میں صدقے میں دوں گا. گھر پہنچا, بیوی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا بکری صدقے میں دے رہا ہوں. بیوی نے کہا اس کا دودھ بچوں کو پلاتے ہیں تو کل بچہ تو بھوک سے مر جائے گا, میرا تو دودھ آ نہیں رہا, یہ تم کیسے صدقہ دے گو اس کے. وہ مان گیا, اس نے صدقہ نہیں دیا. اگلے دن مسجد میں گیا, لوگوں نے پوچھا ہاں بھائی صدقہ دے دیا؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا کیا ہوا؟ کہ شیطان نے روکا بھی, میں نے شیطان کو پہچان بھی. اب یہ جواب آیا کہ یہ 6 درہم ہیں, وہ تو مولانا خود فرمایا نا 6 درہم ان میں سے ایک لے آؤ, لیکن وہ تو آٹے کے لیے ہیں. مولانا نے فرمایا پھر 6 کے 6 لے آؤ. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے. ہاں اہل بیت میں بہت سے مکالمات صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں. کہا پھر 6 کے 6 درہم لے آؤ. اور یہ قول اگر ہمیں یاد رہے اپنی زندگی کے لیے, امام نے فرمایا کہ تمہیں اس پر زیادہ اعتماد ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے یا اس پہ زیادہ اعتماد ہے جو رب کے ہاتھ میں. میری زندگی کے تو سارے مشکلات حل کر دیے. میں خود غرض ہوں نا, میں اپنے سوچ, جو خدا کے ہاتھ میں اس پہ اعتماد نہیں ہے, جو تمہارے ہاتھ میں اس پہ اعتماد ہے کہ اس سے میں نے آٹا خریدنا ہے, ہم اس سے آٹا خریدنا ہے جو رب کے پاس ہے. میرے آٹا خریدنے کا انتظام رب کرے گا. ابھی میرے ذمہ تھا, جب میں صدقہ دے دوں گا تو رب کے ذمہ. جب میں ابھی میرے ذمہ کہہ رہا ہوں, یہ بھی تسامح ہے. ہاں میں ہوں کیا, یہ درہم کیا ہے. جب ایک دفعہ مولانا نے فرمایا تھا نا اپنے غلام سے کہ اس کو دے دو, 5 دے دو, اس نے پوچھا واپس کہ میں دینار دوں یا درہم. بیت المال میں دینار بھی پڑا ہے اور درہم بھی پڑا ہے. دینار چاندی کا ہوتا ہے, درہم چاندی کا ہوتا ہے, دینار سونے کا. مولانا نے فرمایا کچھ بھی دے دو, میری نظر میں دونوں پتھر ہیں. اس مقام تک ہر کوئی پہنچے عبودیت. کہا وہ 6 کے 6 لے آؤ. 6 کے 6 دے دیا فقیر کو. اتنے میں ایک شخص آیا اپنا اونٹ لے کے. کہا اونٹ کا کوئی خریدار ہے؟ مولانا نے فرمایا ہاں میں خریدار ہوں, ادھر لاؤ. کتنے کا دیتے ہو؟ کہا 140 درہم کا. مولانا نے فرمایا اونٹ دے دو, پیمنٹ میں تمہیں کچھ دیر بعد کروں گا. کہا مولا مجھ سے خریدیں تو کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اونٹ دے کے چلا گیا. اگلا آدمی آیا, اس نے پوچھا یہ اونٹ بیچنا ہے آپ نے؟ مولانا نے فرمایا ہاں بیچنا ہے. کتنے میں خریدو گے؟ کہا میں 200 دینار میں خریدوں گا, 200 درہم میں خریدوں گا. اس سے 200 درہم لے لیے, 140 پچھلے بندے کو دے دیے اور 60 گھر بھجوا دی, 10 گنا. دیکھیں یہ ہماری زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے, لیکن ہماری زندگی میں تھوڑا سا الگ الگ ہو رہا ہوتا ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. یہ امیر المومنین کی زندگی میں یہ واقعات امیر المومنین کے لیے ہمارے لیے ہیں. رزق پہ ہم نے پچھلے سال ایک خمسہ پڑھا تھا الصادق میں, وہاں ہم نے یہ بتایا تھا کہ رزق آپ کا خدا کے ہاتھ میں ہے اور رزق خدا نے لکھا ہوا ہے. آپ جو مرضی کریں, آپ کی رزق میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے. اس میں بھی پریشانی ہو جائے تو پھر سمجھیے گا اس کو, محنت کرنا نہ چھوڑیے گا, کیونکہ وہ بھی پھر سمجھنے کی باتیں ہیں کہ اگر رزق لکھا ہوا ہے نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے. حتیٰ یہ جو کرپشن کرتے ہیں, انشاءاللہ یہاں کوئی نہیں ہوگا, شہر اقتدار میں کرپشن کے موقع بہت زیادہ ہیں, رشوت لینے کی بھی بہت مواقع ہیں. انشاءاللہ یہاں کوئی نہیں ہوگا اور نہیں ہے. تو اس رشوت سے یا چوری سے بھی آپ کے رزق میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. وہ جو گھوڑے کی زین بیچ دی تھی کسی نے, وہ واقعات ہے نا. مولا 2 درہم دینا چاہتے تھے, اس نے وہ اٹھا کر بیچ دی. 2 درہم اس کو ملے جو کہ اس کو ویسی بھی ملنے تھے. اس کے نصیب میں, اس کے رزق میں 2 درہم تھا. اب اس کا اپنا اختیار ہے, اسے حلال طریقے سے لے یا حرام طریقے سے. یہ مولا کی زندگی میں تھوڑا سا فاسٹ ٹریک پہ ہمیں سمجھانے کے لیے, یہ رزق ہے آپ کے لیے, یہ سب چیزیں آپ کے لیے پروگرام ہوئی ہوئی ہیں, ملنا ہی ملنا ہے آپ کو. جلدی نہ کریں اس کو حرام کے طور پر نہ اپنائیں. صرف ایک مسئلہ ہے کہ ہمیں رب پر اعتماد نہیں ہے. اگر ہمیں رب پر اعتماد ہو تو ہماری زندگی سے تشویش ختم ہو جائے, پریشانی ختم ہو جائے, انزائٹی ختم ہو جائے, ڈپریشن ختم. کل میرا کیا بنے گا؟ میرا رب ہے نا, کیا بنے گا کیا آپ کا کل آپ کے رب کے ہاتھ میں. آپ لوگ جہاز پہ سفر کرتے ہیں, جہاز پہ سفر کرتے ہوئے
سوتے نہیں. اگر آپ بزنس کلاس میں سفر کریں تو مزے سے سوتے ہیں, میری طرح اکنامی میں سفر کرتے ہیں تو مشکل سے سوتے ہیں, خط بڑا ہو تو اور مشکل ہو جاتا. کیوں سوتے ہیں؟ آپ کو پائلٹ پر اعتماد ہے. آپ نے کچھ بزرگوں کو دیکھا ہوگا, ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہوتا ہے, اس سے زیادہ یہ خود پریشان رہتے ہیں, بریک مارو, ادھر دیکھو, دائیں بائیں. کچھ ہوتے ہیں نا جنہیں اعتماد نہیں ہوتا. ہم بھی ایک سفر پہ جا رہے تھے, ڈرائیور بیچارہ گاڑی چلا رہا تھا, ایک صاحب اس کو بہت ڈانٹ رہے تھے, یوں کرو, یہ کرو, ادھر کیوں, پہاڑ تھا. تھوڑی دیر بعد میں نے اس سے کہا, یار مجھے دے دو, میں نے ڈرائیو کرنا شروع کیا. تو انہوں نے کہا, آپ بھی تو ایسے ہی ڈرائیو کر رہے ہیں جیسے یہ کر رہا تھا. میں نے کہا, پہاڑی راستے میں ہوگا تو یہی, آپ اس غریب کو ڈانٹ رہے تھے, مجھے ڈانٹ نہیں سکتے. میں ڈرائیونگ سیٹ پہ صرف اس لیے آ گیا ہوں. اگر ڈرائیور پہ اعتماد ہے تو آپ سو جاتے ہیں. آپ لوگ ادھر سے بیٹھ کے لاہور بس میں جاتے ہیں, ڈرائیور کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا, آپ سو جاتے. آپ سرجن کو زیادہ جانتے بھی نہیں ہے, ایسی نام سنا ہوا ہے فلاں سرجن, اپنے آپ کو بے ہوش کر کے, کپڑے بھی اتار کے, آپ کے جسم میں بہت قیمتی آرگنز ہیں, آپ خود بہت قیمتی ہیں, اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں. کیوں؟ اعتماد. یہ ریسٹورنٹ میں جا کے پتہ نہیں کہاں کہاں کھانا کھاتے ہیں, وہ کھانا آلودہ بھی ہو سکتا ہے, مزے کا بھی نہیں ہو سکتا, آپ اس کو سب چیک کرتے ہیں. نہیں, شیف پہ اعتماد ہے. اگر اعتماد نہیں ہے تو کس پہ؟ رب ہے. جب کہا جائے کہ آپ کی زندگی رب چلا رہا ہے, فکر نہ کرو, نہیں, یہ کیسے ہوگا, وہ کیسے ہوگا, اگر میں نہیں کروں گا تو کیسے ہوگا. یہ بزرگ جو تھوڑا بہت ڈرائیور کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ڈرائیور اس لیے گاڑی ٹھیک چلا رہا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہے, جبکہ اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. آپ میں سے کسی کو اگر یہ عادت ہے تو چھوڑ دیں, آپ نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے, جو کچھ کر رہا ہے وہی ہے. یا اس پہ اعتماد کرو یا گاڑی سے اتر جاؤ, یا اللہ پر اعتماد کرو یا اس کائنات سے نکل جاؤ. اگر اللہ پر, رب پر اعتماد آ جائے, دیکھیں میں ایک اللہ کہہ رہا ہوں, ایک رب کہہ رہا ہوں. اللہ الگ ہے, رب الگ ہے, ذات ایک ہی ہے, ذات ایک ہی ہے, لیکن اللہ کہوں تو اور مطلب ہے, رب کہوں تو اور مطلب ہے. اللہ جامع تمام صفات جمال و جلال ہے اللہ. رب اس میں صرف رحمت کا رب پالنہار ہے, آپ کی تربیت کرنے والا ہے, آپ کو دیکھنے والا ہے, آپ کی پرورش کرنے والا ہے, آپ کو رزق دینے والا ہے, آپ کو بچانے والا ہے, آپ کو ہدایت دینے والا ہے. یہ رب ہے. رب منتقم نہیں ہے, انتقام لینے والا اللہ ہے. اس لیے اگر میں اللہ کہوں اور ہے, رب کہوں. اور ان آگے 9 راتیں ہیں, اور ایک رات تو اسی مقدماتی گفتگو میں نکل. تھوڑا بہت آپ خود بھی سرچ کریں, ریسرچ کریں, دیکھ کے آئیں, پڑھ کے آئیں, اور سوالات اپنے تھوڑے محفوظ رکھیں, اور ساتھ ساتھ اگر ہم جب نکلتے ہیں تب سوالات کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. جو ہمارا خیال ہے, جو سوال اٹھ سکتے ہیں ان سب کو ہم کوشش کریں گے کہ جواب دیں. ہماری ساری زندگی پروردگار لکھا. ہماری موت کب آنی ہے یہ سب کو پتا ہے, موت کب آنی اس کا تو سب کو پتا ہے. موت جب آنی ہے تو آ کر رہے گی, اس سے فرار ممکن نہیں ہے, یہ تو ہمیں پتا ہے. پھر بھی ہم موت سے فرار کی کوشش کرتے ہیں. ہم وہ موت سے فرار کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے, وہ ہمیں حکم ہوتا ہے اگر مریض ہو جاؤ تو علاج کرو. اذا مرضت فهو یشفین. دیکھیں, مرض بھی خدا کی طرف سے ہے, شفا بھی خدا کی طرف سے ہے, لیکن ادب کیا ہے؟ مریض میں خود ہوا ہوں, شفا وہ دیتا. یہ ادب ہے, شفا وہ دیتا ہے, اس کی کوشش کرنی چاہیے. مجھے تو نہیں پتا نا کہ میری موت کب لکھی ہوئی ہے, مجھے تو اس کا پتا نہیں ہے. حضرت سلیمان بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آیا, بہت خوبرو, بہت خوبصورت, وہ پتہ نہیں عابد ہوگا, زاہد ہوگا, کیا ہوگا, اس کی بھی آنکھیں دیکھنے والی آنکھیں تھیں. اس نے پہچان لیا یہ ملک الموت ہے, جو ایک خوبرو جوان کی شکل میں آیا ہے. وہ حضرت سلیمان کے پاس آیا, کہا آپ کے پاس تو بہت طاقت ہے, آپ کا ہواؤں پہ بھی حکومت ہے, آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے اتنی دور کوئی کسی جگہ لے جائے کہ میں اس ملک الموت سے اور موت سے دور چلا. حضرت سلیمان نے کہا کہ ایسی قدرت تو میرے پاس نہیں ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, موت تو سب کو آنی ہے. آواز سب جگہ ٹھیک آ رہی ہے؟ جی آواز ٹھیک آ رہی ہے انشاءاللہ.
تو یہ ہمیں بڑا مسئلہ تھا. آواز اگر اندر کوئی کہیں بیٹھا ہو, کچھ پوائنٹ ایسے ہیں, وہ باہر چلا جائے اس کی آواز ٹھیک ہو جائے گی, اپنی جگہ شفٹ کر لے. جگہ شفٹ کرنے کی جگہ نہیں رہی, اس طرف تھوڑی سی جگہ ہے. اس نے کہا مجھے ایسی جگہ بھیج دو جہاں پر ملک الموت نہ پہنچ سکے. ایسی جگہ تو میں نہیں بھیج سکتا. اس زمانے میں فلسطین میں ہوتے تھے نا سلیمان, اس نے جو سب سے دور جگہ کا نام سنا ہوا تھا وہ تھا ہندوستان. اس نے کہا ہوا کو حکم دے کہ مجھے ہندوستان پہنچا دے. سلیمان نے ہوا کو حکم دیا اور وہ ہندوستان پہنچا دیا اس کو ہوا نے. ملک الموت مسکرایا, کہتا ہے مجھے خدا نے حکم دیا تھا کہ اس کی جان ہندوستان میں لینی ہے, میں نے دیکھا یہ تو یہاں بیٹھا ہے. میں سوچ رہا تھا یہ حکم مجھے کیسے آیا ہے کہ اس کو ہندوستان جاتے جاتے تو ٹائم لگے گا. اس کی موت ہے آج اور مکان ہے ہندوستان, بیٹھا ہوا ہے آپ کے پاس. وہ خود درخواست کر کے اس نے اپنے آپ کو ہندوستان پہنچا. موت نے تو آنا ہی آنا ہے. آپ کی زندگی کی ہر چیز اللہ نے کرنا. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ہاں آپ نے کرنا نہیں کرنا یہ بحثیں ابھی آئیں گی. یہ سب چیزیں اللہ نے طے کر رکھی ہیں. اللہ نے آپ کو, کچھ چیزوں کو تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے نا, ہمارا اختیار نہیں ہے. ہمارے والدین کون ہوں گے ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. کہاں پیدا ہوں گے ہمارا اختیار نہیں ہے. کس ہمارا رنگ کیسا ہوگا, قد کیسا ہوگا, اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے. یہ ہو گیا. اب آئندہ چل کے اگر کوئی ڈیزائنر بیبی آئے, رنگ اور قد اور کچھ کا اختیار آ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. کلون کر لیں پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کا ہمارا اختیار نہیں ہے. بہت سی امراض ہمیں آتی ہیں, ہمارا اختیار نہیں ہے. بہت سی سعادتیں ہمیں ملتی ہیں, ہمارا اختیار نہیں ہے. ابھی آپ یہاں جمع ہیں اور یہاں آنے پہ آپ کو کیا کچھ مل رہا ہے, آپ کو اختیار سے تھوڑی مل رہا ہے. یہاں آنا آپ کا اختیار تھا, آنے کے بعد جو مل رہا ہے وہ آپ کا اختیار نہیں ہے. آپ کا کیا اختیار؟